اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو صورتیں سورۃ صافات اور سورۃ صاد ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ صاد میں انبیاء کرام کی عظمتوں کا ذکر ہے، ان کے مناقب کا ذکر ہے، اور سورۃ صاد میں اس بات کا ذکر ہے کہ بہرحال وہ انسان تھے، کہیں کہیں ان سے کوئی ایرر ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوب تھے اس لیے کہ توبہ کرتے۔ یعنی قرآن مجید کا یا نوع انسانی کو اول روز سے جو سبق اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے وہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو۔ یہ اصل جو جرم ہے وہ گناہ پر اصرار اور تکبر ہے، اس لیے کہ انسان کو دنیا سے بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو معاملہ ہوا جس کو قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے، اور اگلا جو رکوع آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں قرآن مجید میں آخری بار اس کا ذکر ہوگا۔ قصہ یاد آدم و ابلیس کا بھی حاصل کیا ہے کہ یہ دو کرداروں کی کہانی ہے، ایک کردار ابلیس کا ہے اور دوسرا کردار آدم و حوا کا ہے علیہ السلام۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی۔ فرق کہاں آیا کہ جب پھر شیطان سے جواب طلبی کی گئی کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں جو تیرا رب ہوں میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو بجائے معذرت پیش کرنے کے یا شرمندگی کے اکڑ گیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں۔ آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن بہرحال وہ قریب گئے اور پھر انہوں نے استفادہ بھی کر دیا اس درخت سے۔ ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ بس یہ ہے اصل جو مطلوب چیز ہے۔ اس گوشت پوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سٹرکچر بنایا ہے اس میں غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عظمت کیا ہے پھر اس کے باوجود نیکی کیا ہے؟ توبہ کر۔ یعنی انبیاء کرام کی جو قرآن مجید میں ایررز کا ذکر ہے ان کی نوعیت جو ہے وہ تھوڑا سا بس حد سے کراس کرنے کی ہوتی ہے اور جانب شر میں نہیں ہوتی، ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تھوڑے سے وہ حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی نیکیاں وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کے لیے برائیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی کو کام کرے گا تو شاید اس کے لیے کوئی برا کام نہ ہو، لیکن ایک دیندار شخص وہ کام کرے گا تو ہم سب کہیں گے کہ لو جی یہ بھی کرتا۔ بالکل یہی معاملہ ہے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 20 سے پونے 20 بھی نہیں ہونے دیتے، جس کی ہم مثال پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف میں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ اللہ چاہے گا اللہ کی وحی آئے گی، بس کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن وحی نہیں بھیجی، اور بھیجی تو اس شرط کے ساتھ، اس انسٹرکشن کے ساتھ، شرط نہیں انسٹرکشن کے ساتھ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی نہ کہو کسی کام کے بارے میں کہ میں کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہاں جو تذکرے ہم پڑھ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا، اور پھر
آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تو سب کا موضوع ایک ہی ہے کہ ہمارے بڑے نیک بندے تھے، لیکن ان سے اس جگہ پر تھوڑی سی سہو ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن جو ہی توجہ ہوئی فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کو مگر با مقصد، ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کو گمان ہے کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا ہوا ہے، بائی ایکسیڈنٹ پیدا ہوا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان جیسا قرار دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ بڑی ایک کامن سینس کے خلاف بات ہے نا، کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی اچھے آدمی کو برے آدمی کو ایکویٹ نہیں کر سکتا، وہ اچھے کو اچھا کہے گا، برے کو برا کہے گا۔ اور پھر آگے کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے برابر کر دیں گے، ان کے برابر ٹریٹ کریں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اے نبی آپ پر نازل فرمائی ہے بابرکت، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور سینسیبل لوگ، دل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہیں، حضرت داؤد باپ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں۔ تو حضرت داؤد کا ذکر آ چکا پہلے، اب حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہوگا۔ یہ دونوں جو تھے یہ بادشاہ بھی تھے، اب ان کا محاسبہ بھی اسی اعتبار سے ہے، اور ان کا جو لیول ہے، جس لیول پر جا کے ان سے غلطی ہو رہی ہے یا کوئی ایرر ہو رہی ہے، غلطی کا لفظ ذرا بھاری لگتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایرر ہو رہی ہے، کہ تھوڑی سی سہو ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، وہ اس لیول کی ہے۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا۔ اچھا خوبی کیا ہے؟ انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا۔ یعنی توبہ کب کی جاتی ہے؟ جب برائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نعم العبد کہہ رہا ہے، وہ خوب بندے تھے، اور خوبی کیا تھی؟ انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں تو میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، اسی کا نام اواب ہے۔ جو بھی الفاظ اس وزن پر آتے ہیں، فعال، بہت زیادہ کام کرنے والا، تو اواب ہمیشہ بار بار توبہ کرنے والا، یعنی توبہ آج کے محاورے میں کہیں گے ہر ویلے توبہ کرنے والا۔ جیسے استغفار ہر وقت کرنے کا کام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، تو اسی کا ایک دوسرا کیا ہے؟ وہ تواب ہے، اواب ہے۔ تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، التواب اس کی صفت ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، لوٹ آنے والا۔ اواب کے معنی بھی وہی ہیں، لوٹ آنے والا۔ آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن، جب سفر سے واپس آتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے؟ آئبونا تائبونا، ہم واپس آنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں۔ بلکہ دونوں کا ترجمہ واپس آنا ہی ہے، توبہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو اس نے شروع کر دی تھی اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی منہ واپس موڑتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ کیا ہے؟ وہ بندے کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اس سے پھیر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ واپس اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
تو وہ بندے کی توبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا لوٹنا ہے اس کے لیے بھی لفظ تواب بھی، توبہ کا قبول کرنے والا، بار بار توبہ کا قبول کرنے والا۔ یعنی میں اور آپ بڑی جلدی جھنجلا جائیں گے۔ کوئی بندہ ایک دفعہ غلطی کرے، دوسری دفعہ غلطی کرے اور سوری کر لے تو آپ اس کو سوری قبول کر لیں گے اس کی معذرت، کہ جب بار بار کرے گا تو آپ جھنجلا جائیں گے نا، تو کی مذاق بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر ہو گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ نا امیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ بھی تم نے توبہ توڑ دی ہے تو آجا واپس، آجا واپس، آجا واپس۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات آئیں گے یہاں پر، یعنی اسی ایرر کے۔ پہلا کیا فرمایا، اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، بادشاہ تھے بہت بڑے، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، تو بڑی اعلیٰ نسل کے کچھ گھوڑے لائے گئے، ظاہر خریدے انہوں نے، اور اب ان کا معائنہ کر رہے ہیں، ان پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، کہ اسی میں مصروف تھے، خوش تھے، سورج غروب ہو گیا۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں عصر کی نماز ہے نا، جس کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، کہ سورج کے غروب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، غروب آفتاب سے پہلے۔ لیکن وہاں کیا ہوا کہ وہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، ایک بہت عمدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اثاثہ تھا جو انہیں ملا تھا، اس کا معائنہ کر رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، اور جو ان کی اس وقت کی نماز تھی، جو بھی نماز تھی، وہ قضا ہو گئی۔ اب جب سورج غروب ہو گیا، دیکھو نہیں تو نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ واپس لاؤ ان کو میرے پاس، واپس لائے، انہوں نے تلوار لے کے سب کو قتل کر دیا، گھوڑوں کو، ان کی ٹانگوں پر، ان کی گردنوں پر تلواریں ماری۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا جو آج کل کا سوچ کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری جو دوری ہے، ہمیں 100 سوالات ہم کھڑے کر دیں گے کہ وہ جانونا بے قصوراں دا، بے زبانہ دا کی قصور سی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، بے اولاد تھے، دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی۔ اب بڑھاپے کی اولاد ویسے بھی ایکسٹرا آرڈنری پیاری ہوتی ہے، تو بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کبھی نماز لیٹ ہو گئی، کبھی کپڑے ناپاک ہو گئے اور پھر جماعت رہ گئی۔ تو ایک دن سوئے ہوئے ہیں دوپہر کے وقت، تو خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، تو فرشتے نے آواز دی کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے ولی ادھر آ جائیں۔ تو وہ بھی چلے ادھر کو، تو ایک فرشتے نے کہا کدھر خیر نہ، میں کہی میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سے کب پیار ہے، تمہیں تو بیٹی سے پیار ہے۔ تو خواب کے اندر ان کی یعنی چیخ نکلی کہ یا اللہ، جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو اٹھا لے۔ تو ان کی بیوی روتی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ گر گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کا الحمدللہ۔ اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اول تو ان پرنسپل تو ہم مانتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ فوت ہو جائے تو ہم اس پر الحمدللہ کہیں، بڑا تیر ماریں گے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ لیکن بہرحال بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ہماری سوچ سے بہت بلند، تو انہوں نے اس پر بھی الحمدللہ کہا۔ تو یہ واقعہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بڑی عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، لیکن مال کی محبت، یعنی وہ جو گلیمر تھا، وہ جو زیب دنیا کی زینت تھی، اس میں محو ہو گئے، نماز قضا ہو گئی۔ ان کا یہ چیز جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اٹ شوڈ ناٹ اسٹے اینی مور۔ تو فرمایا اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ اب آگے انڈرسٹوڈ رکھا ہے
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے مال کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، میرے رب کی یاد سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب وہ پردے کے پیچھے چھپ گیا، یعنی سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا، تو انہوں نے کیا کہا، ردوہا علیہ، ان کو دوبارہ میرے سامنے لے کے آؤ، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ ہاتھ تو پہلے پھیرے تھے انہوں نے، اب کیا ہے باقاعدہ انہوں نے ان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ پرانے زمانے میں جیسے گھوڑے، ہمارے ہاں دیہات کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑے اور بھینسیں اور جانور اور پھر پہلیاں، مربے، یہ کیا ہے، اسٹیٹس سمبل شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں جتنا بڑا کوئی شخص ہوتا تھا اتنی ہی زیادہ اس کی بیویاں ہوتی تھیں۔ تو ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے پڑھا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بڑی کثیر تعداد میں بیویاں تھیں۔ تو ایک دفعہ ویسے ہی ان کی زبان پر ایک جملہ آ گیا کہ میں تمام بیویوں کو وزٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ سب سے مجھے بیٹے دے گا۔ اب یہاں بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا، تمہارا کام ہے کہ تم عورت کے پاس جاؤ، باقی اولاد دینا نہ دینا تو میرا کام ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے، زبان سے کہی ہوئی، معاذ اللہ کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف زبان سے ایک جملہ نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو زبان سے بھی کوئی غلط جملہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو کیا ہوا، آگے پڑھیے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ کسی صرف ایک بیوی سے حمل ٹھہرا اور اس سے ایک مردہ بچہ پیدا ہوا، اور دائی نے لا کر وہ مردہ بچہ جو تھا وہ تخت پر لا کے سامنے ڈال دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ کیا ہوا، ثم اناب، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کر لی، کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں یا اللہ میں اچھا بول بیٹھا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ ثم اناب قال رب اغفر لی، انہیں دعا کی، اللہ کے حضور درخواست پیش کی، رب اغفر لی، ربا مجھے بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ جو میرے بعد بھی کسی کو عطا نہ ہو۔ اب یہ دعا جو ہے وہ تو کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ ایک بڑی ان یوزول، بڑی ایب نارمل دعا کی، اور انہونی بات مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی بادشاہت جو میرے بعد بھی کسی کو عطا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، یعنی وہابہ یہیبو کے معنی دینا، عطا کرنا۔ اب وہاب وہی اسی وزن پر، فعال کے وزن پر، ہمیشہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہاف ہارٹیڈلی نہیں مانگنا چاہیے، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے، مانگے۔ جتنی ہمارے یقین میں کمی ہوگی اتنی ہی ہماری دعا بے اثر ہوگی، جتنا ہمیں یقین ہوگا اتنی انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے وہ سرٹنلی قبول ہوگی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور ہم نے ان کے کنٹرول میں دیا تھا ہوا کو، جو سلیمان کے حکم سے چلتی تھی آہستہ آہستہ، حیث اصاب، اور جہاں انہیں پہنچنا ہوتا تھا وہ ہوا کے اوپر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہم نے جنوں کو بھی ان کے ماتحت کیا تھا۔ کون سے جن؟ کُلَّ بَنَّاءٍ، عمارتیں بنانے والے، وغواصٍ، اور
غوطے لگانے والے پانی کے اندر، وآخرین اور اوروں کو بھی، مقررین فی الاصفاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ ان کے ماتحت تھے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا گفٹ ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، چاہو تو احسان کیا کرو اور چاہو تو بغیر حساب کی روک لیا کرو، اور چاہے تو چھوڑ دو، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جس کو چاہو عطا کر دو، جس کو چاہو عطا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بادشاہوں کا جو کلاسیکل انداز ہے وہ یہی ہے نا۔ تو باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہم نے آپ کی ڈسپوزل پر دے دیا ہے، اسے بانٹ دو یا اسے اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام تھا، ان کو ہم سے بڑا قرب حاصل تھا، وَحُسْنَ مَآب، اور بہت اونچا مقام تھا، وہ ہمارے قریب بھی تھے اور ان کا مقام بھی بہت اونچا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب چوتھے رکوع سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ایوب کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اب سب جانتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس میں ان کے جسم میں باقاعدہ کیڑے پیدا ہو گئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، بعض مریض شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، اللہ نہ ہی دکھائے ویسے تو، لیکن اگر دیکھے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایسا تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ جو سٹولز ہوتے ہیں ان کے اندر سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں، خاص طور پر بچوں کے اندر جو مٹی وغیرہ کھاتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور یہی اگر پورے جسم میں سے جلد کے اندر وہ کیڑے پڑ جائیں تو اس میں کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، وہ بڑی سے بڑی بیماری میں انسان کو مبتلا بھی کر سکتا ہے اور کسی بڑی سے بڑی بیماری سے شفا بھی عطا کر سکتا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایسی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ ربا یقیناً شیطان نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچا رکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں ادب کا ایک مقام ہے کہ جو کوئی بری چیز ہو اس کو انسان اپنی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کرے، حالانکہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے، خیر کا بھی مالک ہے، خالق ہے، جبکہ بعض دوسرے مذاہب میں جو نیکی کا رب ہے وہ اور ہے اور برائی کا خدا کوئی اور ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ الہ صرف ایک ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سورۃ کہف میں حضرت خضر نے جو 3 کام کیے تھے ان میں سے 2 کام جو تھے وہ نیگیٹو تھے، بچے کو قتل کرنا اور کشتی کو ڈیمیج کرنا۔ تو ان دونوں پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ ارادہ کیا۔ لیکن جو تیسرا کام تھا کہ انہوں نے جو دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا، وہاں کا کیا ہوا؟ وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے ارادہ کیا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ تو یہ ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے کہ انسان اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرے۔ تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارکض برجلک، تو ہم نے کہا زمین پر اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی جب وہ اس امتحان میں پورے اتر گئے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ غریباں نے روزے رکھے تھے، دن بڑے آ گئے، لو جی بیماری ساڑھے واسطے رہ گئی تھی، ایک کسی نے بیماری لگی میں کو لگ گئی، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے شاکر رہے اور اس کو شیطان کی طرف منسوب کرتے رہے۔ تو پھر جب امتحان پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تو زمین پہ ایسے ہی ایڑی مار، تو کیا ہوگا؟
ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اس چشمے سے غسل کرنا. تو ارکض برجلک، تو مار زمین کو اپنی ایڑی سے، ھذا مغتسل بارد و شراب، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا بھی اور پینے کو مزیدار بھی. اچھا ہوا کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی وہ بہت وفادار نکلی، یہ باقی پورا خاندان ان کے چھوڑ کے چلا گیا. ہوتا نا زیادہ ایسے، یہ کورونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بالکل باپ بھی کورونا میں مبتلا ہو گیا ہے، تو کئی بیٹوں نے بھی باپ کو ملنا پسند نہیں کیا کہ ہمیں بھی کورونا نہ لگے. تو جب بھی ایسی کوئی عجیب و غریب بیماری آتی ہے تو اس میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وفادار جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں کیا ہوا، ان کی ایک بیوی تھی جو بہت وفادار تھی، اور اس نے آخری دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی خدمت کرتی رہی. ماضی میں ہوا کیا تھا کہ بہرحال انسان کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات پر، تو کسی بات پر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 100 سوٹیاں ماراں گا. لیکن اس کے بعد بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہو گئے، وہ بیوی بہت وفادار رہی، آخری تک ان کی خدمت کرتی رہی. اب انہیں خیال آیا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 سوٹیاں ماروں گا، تو اب میں یہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وے آؤٹ بتایا. یعنی اگر ہم ہیلا کریں، جیسے اصحاب سبت نے ہیلا کیا تھا ہفتے کے دن والوں نے، کہ انہیں مچھلیوں پکڑنے کی بجائے چینلز بنائے دریا کے ساتھ ساتھ اور آگے حوض بنا لیے، اور ہفتے کے دن وہ ان کے شٹرز کھول دیتے تاکہ پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں چلا جائے. اتوار کو پکڑ لیتے، ان کہتے ہم کون تو ہفتے کو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان پر تو اللہ کا عذاب آیا. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہیلا بتائے تو پھر اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہیلا بتایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور اس جیسے اور بھی عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی مہربانی سے، وذکر لأولی الالباب، اور رحمت، اور اس میں ہم نے رحمت بھی رکھی اور سینسیبل لوگوں کے لیے نصیحت بھی رکھی اس واقعے میں. اب اللہ تعالیٰ نے ہیلا کیا بتایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو 100 تیلوں والا. تم نے کہا تھا نا 100 سوٹیاں ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہیلا کیا بتایا کہ 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لو، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور وہ ایک دفعہ بیوی کو یوں مار دو اور قسم نہ توڑو. تمہیں آ گئی نا ہیلے کی، 100 تیلوں والا جھاڑو ہے تو 100 سوٹیاں ہو گئی نا. لیکن یہ ہیلا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اور ٹھیک ہو گیا. یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص مہربانی. ولا تحنس، اور قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، ذکر کرو میرے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو ہاتھوں والے تھے یا طاقت والے تھے اور آنکھوں والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد رکھنے کے اعتبار سے ممتاز کیا تھا. بہت زیادہ آخرت کو یاد رکھتے تھے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً منتخب، چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، سوری ہو گیا، ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے قرآن مجید. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بہت عمدہ مقام ہے، یعنی جنت. جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب،
کہ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ایک باغ ہے کہ جس میں جا کر آپ کو دروازہ کھلوانا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. لیکن جب کوئی ڈگنیٹری وزٹ کرتا ہے کسی جگہ کو تو وہ وہاں پہنچ کر دروازہ نہیں کھلاتا، بلکہ پہلے سے اطلاع مل رہی ہوتی ہے کہ اب فلانے چوک پہنچ گئے، فلانے چوک پہنچ گئے، اور اس ڈگنیٹری کے پہنچنے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو تمام کے تمام ایمان والے جنت میں داخل ہونے والے یہ اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کیا کرے گا؟ ان کے لیے جنتوں کے باغوں کے دروازے کھلے ہوں گے. متقین فیہا، وہ ہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں آرڈرز کر رہے ہوں گے کس کے؟ طرح طرح کے پھلوں اور طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کی شرابوں کو آرڈر کر رہے ہوں گے. اب یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، تو جو بھی مانگیں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا. وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ نکلنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. یہ جنت میں جو ملنے والی عورتیں ہیں ان میں یہ بات قرآن مجید میں کئی دفعہ مینشن کی گئی ہے کہ وہ اطراب ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. یعنی اپنی بیویاں بھی، مرد بھی جوان ہوں گے، عورتیں بھی جوان ہوں گی، اور ہم عمر عورتیں. یعنی دو چیزیں جو ہیں یہ شادی میں پیش نظر ہوتی ہیں. ظاہر ہے فور فرنٹ پر تو جنسی تعلق ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان قائم ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ رفاقت حیات کا ایک تصور. جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی ہے تو جو پہلا فنکشن ہے وہ ڈیمینش ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ زیادہ فور فرنٹ پر آ جاتا ہے کہ 30 سال کی رفاقت ہے تو یو ہیو اے لاٹ ٹو شیئر ود ایچ ادر. 30 سال کے واقعات ہیں کہ جو باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ہیں، اور اگر نسبتاً چھوٹی عمر کی آپ کی بیوی ہو تو آپ کے ساتھ شاید وہ جو پہلا فنکشن ہے وہ تو کچھ بہتر ہو، لیکن وہ جو دوسرا فنکشن ہے رفاقت والا وہ اس میں کمزور ہوگا. تو قرآن مجید بار بار یہ مینشن کرتا ہے کہ ہم عمر عورتیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ آپ رفاقت حیات کو بھی پوری طرح انجوائے کریں گے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، فرمایا جائے گا یہ وہ چیز تھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، ما لہ من نفاد، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ھذا، یہ سب نعمتیں تو ملیں گی، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، یہ تو ملیں گی جنت والوں کو، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، جبکہ باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا. کیا؟ جہنم یصلونها، جہنم کے جس میں وہ ڈالے جائیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بری آرام گاہ ہے. تلاوت کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ قرآن مجید کی مشکل ترین صورتوں میں سے. یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ یعنی جملے آیات کے ساتھ نہیں ٹوٹ رہے، جملہ جو ہے آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، پھر اگلا جو ہے اس میں پھر فل سٹاپ آ گیا، آیت ختم نہیں ہوئی. تو پنکچویشن اس کی ذرا بڑی مشکل پنکچویشن ہے. جہنم یصلونہا، جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بری آرام گاہ ہوگی. ھذا فلیذوقوہ حمیم و غساق، اور ان سے کہا جائے گا یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، چکھو تم اس کے مزے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ٹونٹنگ انداز ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر جہنم کا بھی مزہ چکھنے کا کہا جاتا ہے، چکھو. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے اور بہت سے ازواج ہوں گے، یعنی عذاب ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، اور یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی. لا مرحبا بہم،
انہیں ویلکم نہیں کیا جائے گا. مرحبا کہتے ہیں نا ویلکم کو, لا مرحبا بہم, ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. انہم صالوا النار, وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. قالوا, وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم, بلکہ تم ہی کو ویلکم نہیں کیا جائے گا, تمہیں خوشی نہیں ہوگی. انتم قدمتموہ لنا, تم ہی تو یہ سب کچھ ہمارے پاس لائے ہو. فبئس القرار, سو یہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ جہنم جو ہے انسان خود دنیا سے کما کر لے کے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک کہنے کا انداز ہے نا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ مل رہی ہے, تم ہی لے کے آئے ہو, ہم نے تم پر کوئی یہ چیز ٹھونسی نہیں ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. یعنی یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جو کہا نا کہ تم ہو اور بھی گروہ ہوں گے, اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر زیادہ واضح طور پر آیا ہے کہ جو پہلے ہیں ان سے بعد والے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے. وہ کہیں گے نہیں, ہم نے کیا کیا ہے گمراہ, ہم نے تو صرف تمہیں ٹیمپٹ کیا تھا, باقی تم اپنے شوق سے ہمارے ساتھ آئے تھے, یہ تمہارا جرم ہے. اس کو یہاں اس انداز سے کہا گیا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ ہمارے لیے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ تم خود لے کے آئے ہو خود, اور اس کا یہاں پر ذکر ہو. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے کہ اے رب, جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دگنا عذاب دے جہنم کا. وقالوا, وہ جواب میں کہیں گے مالنا, مزید کہیں گے وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. پوچھیں گے ایک دوسرے سے, اچھا وہ جنہیں ہم برے قرار دیتے تھے دنیا میں وہ کہاں ہیں جہنم میں؟ یعنی ہم تو فلاں 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 کو کہتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں, وہ تو جہنم میں نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا, کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا؟ ام زاغت عنہ الابصار, یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی. یعنی لب کیوں نہیں رہے, یعنی کیا ہم نے ان سے مذاق اڑایا تھا, یعنی ہمارا مذاق تھا وہ, اور ایکچولی وہ برے نہیں تھے, یا ہیں یہیں کہیں لیکن ہماری آنکھیں انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اہل جہنم کا یہ آپس میں جھگڑنا برحق ہوگا. یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کی بنیاد پر اب ان کا یہ ایک دوسرے کو الزام دینا اور جھگڑنا حق بنتا ہے ان کا. یہ بھی کیا ہے, ایک ٹونٹنگ انداز ہے. ٹھیک ہے, چوپو, تمہاری کرتوتے ہیں نا, اب جھگڑو, ایک دوسرے کو کوسو, ایک دوسرے کو الزام دو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جیسا کہ میں نے کیا تھا کہ وہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں آخری دفعہ آئے گا. گن لیجیے, پہلے پارے میں آیا, 8ویں پارے میں آیا, 14ویں پارے میں آیا, پھر 15ویں 16ویں میں آیا, سورت بنی اسرائیل میں, اور سورت طٰہٰ میں ذرا لمبا جنگ کا آیا, اور سورت کہف میں صرف ایک آیت آئی, اور اس کے بعد پھر 16 کے بعد 7 جمع کیجئے تو اب دیکھیے یہاں پر یہ 23ویں پارے میں آ گیا, اور اس میں 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. تو اس میں پھر یہ یعنی ہر 7-8 پاروں کے بعد اللہ تعالیٰ قصہ آدم و ابلیس کو لے کے آتا ہے تاکہ ہم اس قصے کو پڑھیں اور ان دو کرداروں کو پہچانیں کہ اللہ کا فیورٹ کردار کون سا ہے اور اللہ کا کنڈیم کردار کون سا ہے.
اچھا، یہاں اس قصہ آدم و ابلیس کا اس صورت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کہ یہاں پر ذکر ہی کس کا ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام کی کچھ لغزشیں، ان سے کچھ جو ایررز ہوئیں ان کا ذکر ہے، لیکن بار بار ذکر کیا ہے کہ بار بار توبہ کر لیتے تھے. اور قصہ آدم و ابلیس کا بھی حاصل یہی ہے کہ آدم و حوا نے غلطی ہو گئی، ان سے توبہ کر لی. تو تم بھی اپنی عادت بناؤ کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً توبہ کر لیا کرو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر